جماعت اسلامی ہند کی جب تشکیل ہوئی 1948 میں، تو اس کے چند مہینے کے بعد سرائے میر اعظم گڑھ میں جماعت کا ایک بڑا اجتماع ہوا. مطلب کلین نہیں ہوا، ایک علاقے کے لوگ آئے، لیکن اس میں مرکز کی قیادت بھی پوری تھی، اور اس میں مرکز کی رپورٹ پیش کی گئی جماعت کی کہ اب تک 6 مہینے میں کیا ہوا. تو 6 مہینے کی یہ رپورٹ جو ہے وہ پورے مجمع کے سامنے پیش کی گئی، جو عوامی مجمع تھا، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں غیر مسلم بھی شامل تھے. تو مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ارکان بھی اور عام لوگ بھی، اور ان کے سامنے مرکز نے جو اب تک کام کیا تھا اس کی رپورٹ بلا کموکاس پیش کر دی گئی. یعنی اس میں اگر کسی علاقے سے کے لوگوں سے، جماعتی کے ذمہ داروں سے شکایت تھی تو اس کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور جو ان کو دشواریاں آ رہی تھی سب کا ذکر کیا، کوئی اس میں وہ نہیں. تو کیونکہ ہماری جو دعوت ہے نا، ہم ایک قومیت کے ترجمان تو ہے نہیں، ہم تو ایک یعنی اصول کے ترجمان ہیں نا. اسلام ہم کا پیغام پیش کرتے ہیں، تو اسلام کا پیغام ہم ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کے سامنے بھی. قرآن کا پیغام ہمیں ان کے سامنے بھی پیش کرنا ہے، ان کے سامنے بھی. اس لیے جب ہم عوامی درس کہتے ہیں تو اس میں یہ سب شامل ہونا چاہیے، اور وہ درس اس طرح کا ہو کہ چاہے مسلمان سنیں یا غیر مسلم سنیں، ہمارے درس کی تیاری پر کوئی اثر نہیں پڑے، اور نہ ہماری گفتگو کے انداز پر کوئی اثر پڑتا. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جب عوامی درس ہے تو وہ کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ وہ عوام کے درمیان ہو. ایسا نہیں ہو کہ وہ سمٹ کر کچھ خواص کا درس بن جائے اور ایسی جگہ پر ہو جہاں کچھ خاص لوگ ہی آ سکے، اور اس کے بعد پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ عوام کو مخاطب کر رہے ہیں. بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ وہاں عوام جگہ کے لحاظ سے بھی، وقت کے لحاظ سے بھی عوام زیادہ سے زیادہ شریک ہوں. ایک بات یہ ہوگی. اب اس کے بعد یہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی ہے اور بہت اہم ہے حامد صاحب نے، کہ ہمارا درس جو ہے وہ بہت پور ہوتا ہے، اس کا بہت کمزور لہجے میں دیتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بور ہوتے ہیں، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے درس میں اور قرآن میں جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو درس قرآن کے لیے ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو اس کے لہجے، اس کی آواز کے ساتھ آپ پیش کریں. آپ درس قرآن میں کیا کریں؟ قرآن کو پہنچا رہے ہیں نا. تو جب آپ قرآن کو پہنچا رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کی اس آیت میں فورس کتنا ہے. اس فورس کو، زور کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت تو بہت فورسفل ہے اور آپ اس کو بغیر فورس کے پہنچا رہے ہیں. نہیں، جب آپ قرآن سے آپ معنی لے رہے ہیں، میننگ لے رہے ہیں، تو میننگ کے ساتھ اس کا فورس بھی لیجیے. جب قرآن یہ کہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ بہت فورسفل بات ہے، دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے، لوگوں کی آنکھوں کی نیند اڑا دینے والی بات ہے. دردناک عذاب، تو یہ دردناک عذاب جو ہے یہ آپ کی زبان سے بھی اسی فورس کے ساتھ ادا ہو. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. تو اب یہ بہت فورسفل بات ہے نا، یہ اسی فورس کے ساتھ سامعین تک پہنچنی چاہیے. آپ کا کام درس میں فورس کو ڈائلوٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں سے جو پاور آ رہا ہے وہ 10,000 kV کا ہے اور اس کو آپ نے جو ہے وہ بہت ہی کم کر کے جو ہے پہنچا دیا کہ اس سے جو ہے کوئی چھوٹا بلب بھی نہیں جلے مشکل سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے بنیادی بات درس قرآن میں یہ ہے کہ آپ ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے ان آیتوں کے اندر جو فورس ہے اس فورس کو آپ سمجھیں، ریئلائز کریں، پھر اس فورس کو کیسے مجھے پہنچانا ہے یہ طے کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ درس کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کا مطلب بتا دیا.
نہیں، آیتوں کا مطلب تو بہت واضح ہے، آیتوں کا مطلب تو واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تو آسان کلام بیان کر بتا کر بھیجا ہے نا، قرآن آسان کلام ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن آسان ہے۔ تو جب قرآن آسان ہے تو آپ اس کا مطلب کیا بتائیں گے؟ وہ تو آسان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، آپ نے ترجمہ کیا، عام طور سے سمجھ میں آ گیا، تھوڑا بہت تشریح سے سمجھ میں آ جائے۔ اصل یہ ہے کہ اس مطلب میں جو فورس ہے، جو ترجمے میں نہیں آ سکا، وہ آپ جو ہے اپنے درس میں پہنچائیں۔ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ آسان کلام ہے نا، ابھی بات آئی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان کلام، تو آپ کی جو پیشکش ہو درس قرآن کی وہ اتنی آسان ہو جتنا آسان قرآن ہے۔ آپ اس کو اپنی تشریحات سے، اپنے ایکسپلینیشن سے اس کو مشکل نہیں بنا دیں۔ کئی مرتبہ ہم نے درس میں یہ محسوس کیا کہ لوگ درس میں آسان کو مشکل بنانے کا کام کر دیتے ہیں۔ اچھی خاصی بہت سادہ سی بات ہے، لیکن وہ اس کو گھما پھرا کے لپیٹ کر وہ اس کو کیا ہے مشکل بنا دیں گے۔ جب مشکل بنا دیں گے تو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھیں گے، تو وہ نہیں کرنا ہے، بلکہ آسان کو آپ اسی آسانی کے ساتھ آپ آگے پیش کریں۔ آپ اصل میں کیا ہے، آپ قرآن آپ کے پاس ہے، وہ قرآن کے آپ ترجمان ہیں۔ تو جب آپ قرآن کے ترجمان ہیں تو آپ کو وہ باتیں کرنی ہیں جو قرآن میں ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن سے باہر نکل جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت آئی، آپ نے آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا، پھر اس کے درس میں آپ اس سے باہر نکل گئے۔ اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان کا باہر کی انفارمیشن سے تعلق ہے، قرآن کی آیتوں سے تعلق نہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ سورہ فیل کا آپ درس دے رہے تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے یا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب یہاں بات آ گئی۔ اب آپ چلے کہ ہاتھی والوں کی کہانی پر۔ اب آپ کا درس جو آدھے گھنٹے کا تھا اس میں 20 منٹ آپ نے ہاتھی والوں کی پوری کہانی، جتنی تفصیلات آپ کو معلوم تھی، آپ نے پوری انفارمیشن رکھ دی۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو کیا وہ ہاتھی والوں کی کہانی بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی؟ نہیں، یہ سورت جب نازل ہوئی تو لوگوں کو ہاتھی والوں کا واقعہ معلوم تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ سورت وہ واقعہ بتانے کے لیے نہیں نازل ہوئی تھی، واقعہ تو لوگوں کے سامنے تھا۔ یہ سورت تو یہ بتانے کے لیے نازل ہوئی تھی کہ اس واقعے کا سبق کیا ہے، اس واقعے کی سیکھ کیا ہے، وہ بتانا تھا۔ واقعہ تو سامنے تھا، اس سے لوگ سبق نہیں لے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا سورت میں کہ اس واقعے سے سبق لو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس واقعے کو پورا بیان کر دیا، ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ اور وہ جو مقصد تھا سورت نازل کرنے کا کہ اس واقعے سے سبق لو، وہ ہم نے نہیں لیا۔ تو ہم کیا ہوا کہ ہم جب 20 منٹ تک واقعات بتاتے رہے، اس کی تفصیل بتاتے رہے، تو ہم اس پورے 20 منٹ ہم قرآن سے باہر ہیں۔ ہم انسانوں کی معلومات میں، انفارمیشن میں، وہاں پر ظاہر ہے کہ جو قرآن سے باہر جو انفارمیشن کی دنیا ہے وہاں پر انفارمیشن تو ہے، لیکن قرآن کی روشنی نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی تو قرآن کی آیتوں میں ہے، باہر روشنی تو نہیں ہے نا، باہر تو انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن روشنی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ انفارمیشن میں گھومتے رہے اور وہ اپنے سامعین کو دیتے رہے۔ قرآن کی جو روشنی تھی وہ آپ کو دینا تھی نا۔ اسی طرح سے جیسے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، تو ذوالقرنین کا ذکر آیا تو آپ ذوالقرنین کون تھا، کہاں تھا، وہاں چلے گئے۔ لیکن ذوالقرنین کا واقعہ یہاں کیا ذہن سازی کے لیے، کس طرح کا رویہ بنانے کے لیے، کس طرح کا کردار، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے وہ واقعہ آیا ہے، اس پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔
تو کئی بار ایسا ہوتا ہے، یا اسی طرح سے یہ تو وہ انفارمیشن ہے جو آپ آیتوں کو سمجھانے کے لیے آپ دور چلے جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حالات حاضرہ سے آپ کا شغف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے سورت بیان کی الف لام غلبت الروم فی ادنی الارض، اور اس کے بعد پھر آپ امریکہ اور روس میں چلے گئے، ہے نا. اب آپ امریکہ اور روس کی پوری کہانی سنا رہے ہیں اور آیت کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا. تو آیتوں میں روشنی ہے، قرآن میں روشنی ہے، اس روشنی کے اندر رہیے، اس روشنی کو پہنچائیے. ہاں، اس کو پہنچانے میں آپ واقعات کی مدد لیجئے. واقعات سے کا اثر ہوتا ہے، واقعات لوگوں کو یاد رہ جاتا ہے. واقعات کی مدد لیجئے، لیکن کس کے لیے؟ روشنی کو پہنچانے کے لیے، روشنی کو ڈیلے کرنے کے لیے نہیں. جب آپ جو ہے وہ انفارمیشن میں چلے جاتے ہیں تو آپ یہاں روشنی کو ڈیلے کر دیتے ہیں، انفارمیشن میں لے جاتے ہیں، پھر آپ ادھر چلے گئے، روشنی چھوٹ گئی. نہیں، آپ اسی روشنی کو پہنچانے کے لیے آپ واقعات کا سہارا لیجیے. بہت اچھی بات ہے. آپ نے سچائی کی بات کہی، سچائی کے سلسلے میں کوئی آپ واقعہ بیان کیجیے، اتنا ہی جتنے کی اسپیس اس کو ملنا چاہیے، پورا وقت نہیں لے لیں. اسی طرح آپ مثالوں سے سمجھائیے. قرآن کا طریقہ ہے مثالوں سے سمجھانے کا، آپ مثالوں سے سمجھائیے. مثالیں حقیقت کو بہت قریب کر کے دکھاتی ہیں، بہت واضح کر کے دکھاتی ہیں. تو قرآن کا اسلوب ہے، اس اسلوب کا درس میں استعمال کیجیے. قرآن کی اپنی مثالیں ہیں، قرآن کے باہر کی مثالیں بھی ہیں جو کہ اس مقصد کو پورا کرتی ہیں. لیکن مقصد کیا ہو؟ مقصد یہ ہو کہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچے. درس قرآن کوئی فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک فارمیلٹی ہے پوری کر لی. نہیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ درس قرآن کی ذمہ داری آپ کو ملی تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آج کے درس کے ذریعے سے لوگوں کی فکر بدل دوں گا، لوگوں کی زندگی بدل دوں گا. میرے درس سے اٹھنے کے بعد لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل چکا ہوگا، لوگوں کے عمل میں تبدیلی آ چکی ہوگی. یہ آپ مقصد بنائیں. اور اس کے بعد پھر پورے درس میں آپ یہ سوچیں کہ آیتیں کس طرح سے انسانوں کی فکر پر اثر انداز ہو رہی ہیں، کس طرح ان کے عمل پر اثر انداز ہو رہی ہیں. اس کو آپ پھر اس مقصد کے ساتھ جب آپ پیش کریں گے تو پھر آپ فوکس اس پر رہے گا. پھر آپ کوئی غیر ضروری باتیں نہیں کریں گے کہ جن سے صرف وقت گزارنا مقصد ہو. ایک بات یہ ہوگی. ایک بات یہ ہے کہ جب عوامی درس ہے تو پھر آپ وہی باتیں کریے جو کہ عوام سمجھ سکے. عوام سمجھ سکے کہ میں 2-3 ڈائمنشن ہے. ایک یہ ہے کہ وہ الفاظ عوام کی سمجھ میں آئے، مشکل اور بھاری بھرکم الفاظ میں استعمال کیجیے. وہ جملے سادہ جملے ہوں، بہت مشکل کمپلیکس قسم کے جملے مت استعمال کیجیے. اور پھر وہ باتیں بھی جو کنٹینٹ ہے، جو باتیں ہیں، وہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آنے والی ہوں. ایسا نہیں ہو کہ آپ ایسی باتیں کہیں جو لوگوں کے اوپر سے گزر جائیں. تو تیاری آپ کی بہت اچھی ہو. ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، عوامی درس کا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پھر تیاری کی کیا ضرورت ہے، پھر تو عام باتیں کہہ دینی. نہیں، عام باتیں نہیں کہنی، باتیں قرآن کی کہنی، خاص باتیں کہنی ہے، لیکن عوام کو سمجھ میں آئے اس انداز سے کہنی ہے نا. مشکل سے مشکل بات کو آسان بنایا جا سکتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو الحاد ہے نا، ایتھیزم، ایک پرانا الحاد تھا. تو پرانا جو الحاد تھا، قدیم الحاد، وہ بالکل فلسفیانہ انداز میں پیش کیا جاتا تھا. وہ پھر صرف فلسفیوں ہی کو سمجھ میں آتا تھا، عام لوگوں تک وہ نہیں پہنچتا تھا. تو جو پرانا الحاد کا وہ ہوتی تھی، الحاد کی تحریک، وہ بہت خاص لوگوں میں سمٹ کے رہ جاتی تھی. وہی ان کتابوں کو سمجھتے تھے، وہی ان بحثوں کو سمجھتے تھے، وہی رہ جاتی تھی. کوئی عام آدمی ملحد نہیں بنتا تھا کیونکہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی الحاد کی بات. اب یہ جو جدید الحاد ہے،
डॉकिंस वगैरह का। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इल्हाद की मुश्किल बहसों को बहुत आसान, बहुत दिलचस्प और आवाम को बहुत आसानी से समझ में आने वाला और अपील करने वाले लहजे में पेश करना शुरू किया। अब वो क्या हुआ, अब वो आम लोग पढ़ने लगे, आम तलबा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के पढ़ने लगे, और वो अब उनको पर असरअंदाज होने लगी वो बातें। तो मुश्किल बात को उन्होंने आसान बनाकर अवाम में फैला दिया। हम कुरान की आसान बातों को मुश्किल बनाकर जब पेश करते हैं तो लोगों में इसके दरमियान नहीं चल पाती। तो दर्स में बुनियादी बात ये होनी चाहिए कि आप खास बातें कहें, लोगों की, ऐसा भी नहीं हो कि लोगों को फिक्री नशोनुमा नहीं हो। अब यहाँ पर एक और पहलू मैं बयान करता हूँ। कुरान के दो पहलू हैं, एक अकली पहलू, एक कल्बी पहलू। कुरान जो है हमारी अक्ल को ग़िज़ा फराहम करता है और हमारी अक्ल को भी हमारे दिल को भी ग़िज़ा फराहम करता है। कुरान हमारी अक्ल को भी ग़िज़ा फराहम करता है, हमारे दिल को भी ग़िज़ा फराहम करता है। अक्ल को ग़िज़ा फराहम करने का मतलब ये है कि कुरान हमें जो दलाइल देता है, आर्गुमेंट समझाता है, वो सब हमारी अक्ल को तरक्की देने वाली होती है। कुरान मजीद हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने वाला इंसान बनाता है। हम ज़्यादा गहराई में जाकर सोचने लगते हैं, ज़्यादा दूर तक सोचने लगते हैं, ज़्यादा सही तरीके से सोचने लगते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचने लगते हैं। ये कुरान हमें बनाता है। पूरा कुरान, उसके जो आर्गुमेंट्स हैं, उसके जो बयान करने के जो तरीके हैं, वो दलाइल देने के जो तरीके हैं, वो सब अक्ली दलाइल। तो जब आप कुरान को गौर करके पढ़ते हैं तो आपकी अक्ल में इजाफा होता है, आप ज़्यादा अच्छे तरह सोचने समझने वाले बनते हैं। ये कुरान का अक्ली पहलू है। कुरान का जो कल्बी पहलू है, दिल वाला, वो ये कि कुरान जो है दिल के अंदर सोच पैदा करता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करता है, अल्लाह के करीब होने का एहसास पैदा करता है। जब अल्लाह ताला ये कहता है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तो आपको क्या महसूस होता है जी? आपको क्या महसूस होता है? कोई बताइए। वो महसूस होते हैं ना, वालिदैन के एहसानात की तरफ जहन जाता है और उनका मर्तबा मकाम उधर जहन जाता है जी, और जी जाता है। वालिदैन से ताल्लुक है ना, वालिदैन की मोहब्बत और वालिदैन की खिदमत, और जी बोलिए। तो अब ये सब क्या है? ये आपका जहन, ये जहन की तरबियत है कि आपका जहन जिधर नहीं जा रहा था मामूल की ज़िंदगी में, उधर कुरान ने मुतवज्जे किया कि ये भी देखो, ये भी सोचो, ये भी सोचो, वालिदैन के एहसानात के बारे में सोचो, खिदमत के बारे में सोचो। तो ये अभी आप अक्ल की बातें कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बताइए कि जब आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तो आपको ये महसूस नहीं होता कि अल्लाह ताला अपने बंदों से कितना करीब है, बंदों पर कितना मेहरबान है? अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना मेहरबान है। अल्लाह ताला मुझसे ये कह रहा है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखना। मतलब ये अल्लाह की रहमत को आप महसूस करते हैं इस आयत में। अल्लाह ताला को अपने बंदों से कितना प्यार है। यानी जब कोई मुझसे ये कहेगा कि देखो तुम्हारे वालिदैन बूढ़े हो गए, उनका ख्याल रखना, तो उसके दिल में मेरे वालिदैन के लिए और मेरे लिए क्या फीलिंग है। जब अल्लाह ताला मुझसे ये कह रहा है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो, तो अल्लाह ताला जो है वो मेरे सिलसिले में और मेरे वालिदैन के सिलसिले में, अपने सारे बंदों के सिलसिले में अल्लाह कितना मेहरबान है।
یہ دل والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اللہ کا اچھا سلوک کرو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آپ محسوس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اپنے بندوں سے تعلق ہے جو اس کو محسوس کیجئے، ہے نا؟ بندوں سے پر اللہ کو کتنا پیار آتا ہے، اور پھر پورے قرآن کی ہر آیت میں آپ کو اللہ کی رحمت اپنے سے بہت قریب محسوس ہوگی۔ تو یہ کوئی سوکھا کلام نہیں ہے، خشک کلام نہیں ہے، یہ بالکل قلبی کیفیات سے بھرپور کلام ہے۔ ان قلبی کیفیات کو منتقل کرنا یہ بھی ہمارے درس قرآن کا حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی جب درس قرآن مکمل ہو تو لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہو کر آپ کی مجلس سے اٹھیں۔ قرآن کی ہر آیت اللہ کی محبت سے سرشار کر دے، قرآن کی ہر آیت اللہ کی محبت سے سرشار کر دے۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ تو جب آپ درس دیں تو درس میں جو عقلی پہلو ہے اس کو بھی ابھاریں کہ انسان صحیح رخ پر سوچنے لگے، اور قلبی پہلو اس کو بھی ابھاریں کہ اللہ کے سلسلے میں انسان کے دل میں قلبی کیفیات جو ہیں وہ ابھر جائیں۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے منظر کشی کا۔ قرآن مجید جب بیان کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ لفظوں سے تصویر بنانے کا کام، لفظوں سے تصویر بنانے کا کام یہ ہوتا ہے، اور ایک تصویر جو ہے وہ 1000 لفظوں پر سے زیادہ ایکسپریشن رکھتی ہے، اور پھر لفظوں سے تصویر بنانا ایک کام ہے، اس سے بھی کمال درجے کا کام ہے لفظوں سے منظر بنانا، مطلب متحرک مناظر بنانا، مووی بنا دینا، لفظوں سے، الفاظ سے مووی بنا دینا۔ تو قرآن مجید کا یہ کمال بھی ہے کہ قرآن مجید آپ کے سامنے پورا منظر پیش کر دیتا ہے، سارے واقعات گویا آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ تو قرآن کے ان مناظر کو پیش کرنا یہ بھی آپ کے درس کو بہت زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے، قرآنی مناظر کو پیش کرنا۔ اور قرآنی مناظر بہت زیادہ ہے، قدم قدم پر ہے، مطلب آپ بڑھتے جائیں اور آپ دیکھیں گے اصل میں مناظر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی نبی کا ذکر ہے تو ایسا منظر ہوگا گویا آپ کو اس نبی کے زمانے میں پہنچا دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، آپ کو وہیں پہنچا دیا، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے۔ تو اس منظر کو آپ درس میں پیش کریں، تو منظر کشی جو ہے وہ آپ کا بھی اسلوب بن جائے جس طرح قرآن کا اسلوب ہے، یہ بھی آپ کے درس کو بہت زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے۔ درس پڑھنا نہیں ہے، درس دینا ہے۔ یہ جو درس کا طریقہ ہے کہ آپ نے تفسیر اٹھا کے اس کو پڑھ دیا، یا 2-3 تفسیروں سے آپ اقتباسات تیار کر کے لے کے آئے، اس کی نوٹ بک تیار کی اور پڑھ لیا، تو وہ چیز جو ہے ظاہر ہے کہ مؤثر نہیں ہوتی ہے، نہیں، تو وہ مؤثر نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے وہ چیزیں نوٹ کریں، اقتباسات بھی نوٹ کریں، ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد پھر پوری تیاری کے ساتھ جا کے وہاں درس دیں۔ پھر وہ پرچہ یا کتاب جو ہے وہ آپ کے اور سامعین کے بیچ میں حائل نہیں رہے۔ اختلافی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، اختلافی باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اختلافی باتیں بیان کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس آیت میں کی 2 تفسیریں بیان کی گئی،
ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے، اس تفسیر کے دلائل یہ ہیں، اس تفسیر کے دلائل یہ ہیں، اس تفسیر کے ماننے والے یہ ہیں، اس تفسیر کو لکھنے والے یہ ہیں. نہیں، عوام کو اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ سارا ہوم ورک آپ اپنے طور پہ کر لیجیے. اس آیت میں کیا کیا کہا گیا ہے آپ پورا ہوم ورک کر لیجیے، دلائل، پھر آپ کو جس چیز پر اطمینان ہو اس چیز کو اڈاپٹ کر کے پھر اس کو آپ پورے اطمینان کے ساتھ زوردار طریقے سے پیش کیجیے. گویا یہی ایک بات ہے. وہ عوام کے سامنے چار باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. عوام کے سامنے تو ایک بات پوری تیاری اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ پیش کریں. اسی طرح سے اختلافی ناموں سے بھی گریز کرنا چاہیے. غیر ضروری طور پر ناموں کو لا کر کنٹروورسی کھڑی کرنا اچھی بات نہیں. بھئی عوام ہے تو عوام میں ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ مولانا مودودی سے اتفاق رکھتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اختلاف رکھتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی سے رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف رکھتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے اختلاف رکھتے ہوں گے. تو آپ ناموں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ ناموں کے بغیر آپ اس بات کو پوری قوت کے ساتھ پیش کیجئے جس بات سے آپ کنونس ہیں، جس بات سے آپ کنونس ہیں اسے آپ پوری قوت کے ساتھ پیش کیجئے. گویا کہ یہی صحیح بات ہے. ناموں کو لا کے آپ جو ہے لوگوں کو بانٹ دیں گے، ارے یہ مولانا مودودی کی، اچھا تو ہم ہو جائیں گے، تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا. اور ایسی باتیں جس سے کہ عوام میں کوئی بھی بھڑک جائے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. غیر ضروری طور پر کسی کے جذبات کو بھڑکانا بالکل صحیح ہے. آپ کو لوگوں کو اکوموڈیٹ کر کے، لوگوں کو سمیٹ کر پھر ان کو سمجھانا ہے. میں وہی ابھی صبح ذکر آ رہا تھا کہ ایک دلی میں ایک مسجد ہے جہاں پر کہ پچھلے قریب 40 سال سے درس ہوتا آ رہا ہے جماعت کا اتوار کو. تو ایک صاحب نے وہاں پر درس دیا اور ان کو کچھ اس طرح کی باتیں کرنے کا شوق تھا اختلافی. انہوں نے وہاں کچھ اختلافی باتیں کر دی. مسجد پر اثر کنٹرول جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا تھا. جماعت والوں نے بڑی مشکل سے ایک زمانے سے مینٹین کیا ہوا تھا کہ بھئی اتوار کو مغرب کا درس ہمیں دیں. وہ مینٹین کر کے چل رہے تھے، وہ سب بھڑک گئے. اس کے بعد وہ درس جو ہے وہ چھین لیا گیا، پوری روایت ختم ہو گئی. تو آپ کو قرآن کے پیغام کو پیش کرنا تھا، آپ اپنے من کی باتیں رکھنے لگے اور اس میں بھی اختلافی باتیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ آپ کے برسوں کی محنت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. تو اختلافی باتوں سے بہت پرہیز کرنا. ایک مسئلہ بار بار پیش آتا ہے کہ بھئی داڑھی چھوٹی ہے، تو اب وہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کا درس نہیں سنیں گے، تو اب کیا کریں؟ لوگ کئی جگہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا کریں. تو بھئی ایک شکل تو یہ ہے کہ عوام کو آپ سمجھائیں کہ چھوٹی داڑھی کو قبول کر لو، ہے نا. لیکن اگر عوام نہیں سمجھ رہے تو کیا آپ قرآن کا درس صرف اس وجہ سے دینا چھوڑ دیں گے کہ آپ کو چھوٹی داڑھی پسند ہے؟ صرف اس وجہ سے اتنا بڑا کام آپ چھوڑ دیں گے کیونکہ آپ کو چھوٹی داڑھی پسند ہے، تو بڑا کام آپ چھوڑ دیں گے چھوٹی داڑھی کی خاطر، تو یہ بھی حکمت کی بات نہیں. ہاں آپ ان کو بتائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پر کہ آپ کو اپنے سلسلے میں فیصلہ لینا ہوگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. عوام تو نہیں مان رہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، پھر آپ کو اپنے سلسلے میں فیصلہ لینا ہوگا. بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے انوکھی باتیں کہنے کا. انوکھی باتیں کہنا بہت اچھی بات ہے، لوگ سننا بھی چاہتے ہیں کہ اس درس میں کچھ یونیک باتیں کیا ملی. ایک طرح کی باتیں سنتے سنتے اکتاہٹ ہونے لگتی، ایک طرح کا کھانا کھاتے کھاتے اکتاہٹ ہونے لگتی، ایک طرح کی باتیں سنتے سنتے اکتاہٹ ہونے لگتی. تو یونیک باتیں سننا چاہتے ہیں. اچھا قرآن خود یونیک باتیں پیش کرنے کی بڑی گنجائش رکھتا ہے، لیکن وہ یونیک باتیں بہت وزن کر کے دیکھ بھال کے پیش کرنی چاہیے. کیونکہ جو یونیک اور انوکھی باتیں ہوتی ہیں وہ کبھی
آپ کے درس کو مفید بناتی ہیں، لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ درس کو خراب کر دیتی ہیں. لوگوں کو کا رسپانس جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، لوگ اس سے برانگیختہ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیسی بات کہتی ہے. تو ہر انوکھی بات اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر نئی بات، ہر انوکھی بات اچھی ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے جدید اور مفید یہ کمبینیشن ہونا چاہیے، صرف جدید نہیں بلکہ جدید اور مفید. تو پہلے سے یہ طے کر لیں کہ ہاں یہ بات میں کہوں گا اپنے درس میں، یہ جدید بھی ہے یہ مفید بھی ہے، تو پھر انشاءاللہ اس سے کا بہتر اثر ہوگا. وہ جو بات ہمارے حامد صاحب نے کہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ جب آپ درس شروع کرتے ہیں تو آپ کی پہلی چیز تو تلاوت ہوتی ہے. تو دل نشین تلاوت، ایک تو ہوتا ہے غلط تلاوت. تو غلط تلاوت تو ہرگز نہیں ہونی چاہیے. قرآن کو غلط پڑھنے کا تو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن کو غلط پڑھنے کی تو بالکل اجازت نہیں. تو قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے، سیکھ لو. اور قرآن کو اچھا پڑھنا یہ بھی سیکھ، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو اچھا پڑھنا، دونوں باتیں سیکھنا چاہیے. اور دونوں کی مشق کی جا سکتی ہے. مطلب مشق کرتے رہے آپ، تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے رہے، جتنا اچھا ہوتا جائے کرے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری جن کی تقریریں ایک زمانے میں بہت مشہور تھی، وہ عشاء بعد تقریر شروع کرتے تھے، فجر تک جاری رہتی تھی، اور سب دم بخود ہو کے آنکھیں کھولے سنتے رہتے تھے رات بھر. لیکن اس تقریر کے لیے جو روکنے والی چیز ہوتی تھی وہ یہ کہ وہ قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے تھے، اور تلاوت اتنی مؤثر اور دلنشین ہوتی تھی کہ ایک سما بن جاتا تھا. اس کے بعد پھر وہ رات بھر اپنی تقریر جاری رکھتے تھے. خیر وہ ایک الگ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب درس شروع کرتے ہیں تو آپ کا پہلا امپریشن وہ آپ کی تلاوت سے ظاہر ہوتا ہے، تو اچھا امپریشن ہونا چاہیے. دوسرا امپریشن آپ کے ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے. کئی مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ تلاوت کے بعد جب ترجمہ پڑھتے ہیں، اچھا تلاوت تو لوگوں کی سمجھ میں آئی نہیں، ابھی ان کی توجہ اتنی زیادہ ادھر نہیں ہے، لیکن اب ترجمے سے انہوں نے سمجھنا شروع کیا، یعنی وہ سننا شروع کیا انہوں نے. تو اب جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ اگر آپ نے کمزور طریقے سے پڑھا، اٹک اٹک کر پڑھا اور کمزور طریقے سے پڑھا، تو ظاہر ہے کہ وہیں پر پھر آپ کا درس جو ہے وہ شروع ہی میں وہ دم توڑ گیا. تو ترجمے کو بہتر انداز سے پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، زوردار انداز. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو پڑھنے کی مشق کرنا ہے. آپ کو درس دینا ہے تو کم سے کم ان آیتوں کے ترجمے کو کئی مرتبہ پڑھ کے اس کو زوردار انداز سے پڑھنے کی مشق کر لیجیے. تو آپ جب ترجمہ پڑھیں تو ایسے پڑھیں کہ لوگ بس اب رک جائیں، اب تو اٹھ کے اب تو نہیں اٹھنا ہے. کئی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ ترجمہ پڑھنے کے دوران آدھے لوگ چلے جاتے ہیں، یار یہ تو ترجمہ اتنا کمزور ہے، پھر آگے کیا ہوگا. تو ترجمہ جو ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ وہ بہت، دیکھیے کیا ہے نا کہ اچھے کلام کو بھی پیش کرنے کا انداز وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. ایک زمانے میں لوگ بی بی سی کی مطلب لہجے کو سمجھ جاتے تھے، اچھا یہ بی بی سی چل رہا ہے، ہاں نا، بی بی سی کا اپنا لہجہ ہوتا تھا اور لوگوں کے دل تھام لیتا تھا، ہاں بھائی سن کے جانا ہے، پورا سننا ہے. یہ سب کیا ہی بنایا جاتا ہے، اسٹیبلش کیا جاتا ہے لہجہ. اس لہجے کو بھی بنانے کی کوشش کی. تو یہ کچھ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ جھنجھوڑنے اور چونکانے والا ہے. ایک تو فورس والی بات کہی میں نے، تو ہر جگہ ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید بار بار آدمی کو جھنجھوڑتا ہے. جیسے سو رہا ہوں جھنجھوڑ کے اٹھا دیا، نیند آ رہی ہے جھنجھوڑ دیا اٹھ جاؤ، یا پھر چونکا دیتا ہے، آپ ایسے آرام سے بیٹھے اچانک چونک جائیں. تو یہ چونکانا اور جھنجھوڑنا یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے. قرآن کے اس اسلوب کو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اپنے درس میں. تو اس طرح سے درس جو ہے وہ ایک بہت بھرپور ایکٹیویٹی بنے
اور اس کے نتیجے میں لوگ چارج ہو جائیں. درس جو ہے لوگوں کو فکری اور عملی اور جذباتی، یعنی عقلی طور پر بھی، جذباتی طور پر بھی، عملی طور پر بھی ان کو چارج کر دے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور اس میں ایک بات اور بڑھا لیں، وہ یہ کہ انطباق، ایپلیکیشن. قرآن جو ہے وہ عملی انطباقات پر بھی زور دیتا ہے کہ کوئی کام جب قرآن کہتا ہے یہ کرو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور اس کو کرنے میں اگر کوئی دشواری آئی تو پھر کیا کرنا ہے. یہ سب کیا ہے، یہ پریکٹیکل آسپیکٹ ہے. ان آیتوں کا عملی انطباقی پہلو کیا تھا، تو اس انطباقی پہلو پر بھی آپ بات کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر جب آپ نے یہ کہا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، تو اب آپ اس کے انطباق کی بھی بات کریں، کیسے اس نے سلوک. اور انطباق میں آپ ماضی کی طرف نہیں جائیں. لوگ کیا ہے ماضی کی طرف کی، اور رات بھر دودھ کا پیالہ لے کے کھڑے رہے، تو ٹھیک ہے اب فریج میں آ گیا ہے، فریج میں رکھ دیجئے، وہ اٹھیں گے لے کے پی لیں گے، ہے کہ نہیں. رات بھر لے کے کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کندھے میں بٹھا کے وہ لے گیا یمن سے، وہاں اپنے والد کو، اور جا کے حج کرایا، طواف صحیح سب کندھے بٹھا کے کرایا. نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ویل چیئر میں بٹھائیے اور پورا کرا دیجیے، ہے نا. اور ساری سروسز موجود ہیں، سب ہے. لیکن آج کے زمانے میں، آج کے حالات میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا عملی انطباق کیسے ہوگا، یہ آپ ان کو بتائیں کہ بھئی آپ یہاں پٹنہ میں رہ رہے ہیں، بڑے شہر میں، والدین جو ہیں دور گاؤں میں رہتے ہیں، وہ یہاں شہر میں آپ کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے، آپ جو ہے وہ جا کے گاؤں میں نہیں رہ سکتے، آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ یہاں رہے، یہ بھی اس کی ضرورت ہے. اب آپ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیسے کریں گے اس صورت میں. تو یہ جو انطباقات ہیں یہ بھی درس قرآن کا حصہ ہونے چاہیے. اور اس سے بھی آپ یہ بھی تدبر قرآن کا حصہ ہے. قرآن پر غور و فکر میں یہ بات بھی شامل ہے، قرآن پر غور و فکر اور تدبر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارے حالات میں اس آیت پر عمل کی کیا کیا بہتر صورتیں ہوں گی، کیا کیا بہتر صورتیں ہوں گی. تو اب پرانے زمانے کی صورتیں الگ تھی، نئے زمانے کی صورتیں الگ ہوں گی، نئے زمانے کے مسائل الگ ہوں گے. ان مسائل کو کیسے ایڈریس کیا جائے قرآن کی ہدایات کی روشنی میں، وہ آپ کو بتانا ہوگا. تو یہ سب چیزیں ہمارے درس کا حصہ ہونی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.